بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ اب جان رہے، اب جان رہے. یاد رکھو ایک پارا 1.5 پارا سنا کرو تراویح میں، اور ایسے حافظوں سے سنو کہ ایک ایک لفظ الگ الگ سننے میں آنا چاہیے، ایک ایک لفظ الگ الگ سمجھ میں آنا چاہیے. تم کس کا کلام سن رہے ہو؟ اللہ کا. کتنے نصیب والے ہو جو کلام اللہ نے خود پڑھا ہے، جس کلام کو رسول نے پڑھا ہے، جس کلام کو صحابہ نے پڑھا ہے، جس کلام کو دنیا کے بڑے بڑے بزرگوں نے پڑھا ہے. آج اللہ نے تمہیں پڑھنے اور سننے کا موقع دیا. اس لیے قرآن کا ادب کرو. تم پڑھو 3 پارے، پڑھو 3 پارے، لیکن پھر 3 پارے کم سے کم 2 سے 2.5 گھنٹے میں ہوتے ہیں. لیکن تم تو چاہتے ہو کہ رکوع میں جائیں تو سیدھے سجدے میں وہیں سے چلے جائیں، بلکہ تم تو یہ چاہتے ہو کہ رکوع سجدہ سب ایک ساتھ کر لیجئے، بعد میں دیکھا جائے گا. نپٹائیے. کوئی امام بیچارہ تراویح میں اتحیات میں تھوڑی دیر بیٹھ جائے تو لوگ بتاتے مولانا صاحب اگر تم مان لو یہ 20 رکعت ہیں اور 15 سیکنڈ بچاؤ تو مان کے چلو 4 منٹ بچ جائیں گے. 4 منٹ بچ جائیں گے، 4 منٹ. اور یہ جب موبائل کھولتے ہیں تو سوائے خرافات کے 40 منٹ تک تو یہی طے نہیں کر پاتے کون والی خرافات دیکھنی ہے. 40 منٹ یہ نہیں طے ہو پاتا، گھماتے رہتے یہ والی اچھا یہ والی. 4 منٹ بچاتے ہیں نماز میں، 40 منٹ میں ناچ نہیں طے کر پاتے. برا نہ مانیے گا ہماری بات. آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ رسول کے امتی ہیں. اللہ نے کتنی محبت کی ہے جو آپ کو قرآن دے رکھا ہے، کتنی محبت کی ہے جو رسول کا امتی بنا رکھا ہے، کتنی محبت کی ہے جو دین دے رکھا ہے، کتنی محبت کی ہے جو آپ کو اپنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے. تو طے کرو ہم رمضان ضائع نہیں کریں گے، رمضان کے ایک لمحے کی قدر کریں گے، علماء کی قدر کریں گے، تراویح سنانے والوں کی قدر کریں گے. تراویح سنانے سے پہلے فتویٰ لے آتے ہیں، اس پر اب ہم بحث نہیں کریں گے. بہت بری بات، بہت بری بات. جو دین کی خدمت کر رہے ہیں اللہ کے واسطے تم ان کی خدمت کرو. جو دین کی خدمت کر رہے ہیں تم ان کی خدمت کرو. جتنا وہ دین کی خدمت کریں گے تم جب ان کی خدمت کرو گے تو ثواب کس کو ملے گا؟ تمہیں ملے گا. ہم سے پوچھتے مولوی صاحب حافظ جی اگر پیسہ لے تو سننا چاہیے کہ نہیں؟ تو ہم نے کہا اگر حافظ جی پیسہ نہ لے تو نہیں سننا چاہیے. جس پر پیسہ نہیں لگتا اس کی کوئی قیمت بچی ہے دنیا میں؟ چپل پہ پالش کرانے جاؤ 3 دکانیں ہو، ایک 5 روپے کی، ایک 10 روپے کی، ایک 20 روپے کی، کہاں کراؤ گے؟ شادی میں جانا ہے کہاں کراؤ گے؟ 5 روپیہ والی میں. بال کاٹنے کی دکان ہو 10 روپیہ 20 روپیہ 30 روپیہ والی میں کہاں کٹواؤ گے؟ اور تم کو گورا بنانے والی کوئی کریم بک رہی ہو 10 روپیہ کی 20 روپیہ کی 30 روپیہ کی، کون والی لوگے؟ اور قرآن تم کوئی والا بھی لے لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو بھی لے لیا، لے لو گے. مسلمان اس بارے میں قطعی طور پر ظالم ہیں اور غلطی پر ہیں. آپ اچھا قرآن پڑھنے والے لوگوں کو کیوں نہیں ڈھونڈ رہے؟ حالانکہ آپ یہاں سب اچھا قرآن پڑھتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، انہی سے سنیے آپ، لیکن ان کی خدمت تو کریے. یہ دین کا کام کر رہے ہیں، آپ کی مسجدیں آباد کیے ہیں، آپ کے مدرسے آباد کیے ہیں. جس وقت آپ فجر کی نماز چھوڑ کر سو رہے ہوتے، سچ بتائیے گا کون آپ کی گاؤں میں فجر کی نماز پڑھا رہا ہوتا؟ حافظ. گاؤں میں 100 مسلمان نماز پڑھنے والے 10 مسلمان، 90 مسلمان نماز چھوڑ کر سو رہا فجر کی. لیکن آپ کے گاؤں میں فجر کی نماز کبھی ایسا ہوا کہ نہیں ہوئی؟ برسات تھی اس لیے نہیں ہوئی، جاڑے تھے اس لیے نہیں ہوئی، گرمی تھی اس لیے نہیں، ہمیشہ ہوتی. ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ارے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کون پڑھا رہا؟ امام صاحب. اس لیے ان کی قدر کریں،
ان کا ادب کرو اور ایک دعا مانگا کرو، اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، ہم کو عید الفطر عطا فرما، عیدگاہ کی نماز عطا فرما۔ سیدھے سیدھے نہ مانگو ایک دم سے کہ تم سیدھے 29-30 ایک دن میں نپٹا دو۔ دعا مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں روزوں کی توفیق دے، تلاوت کی توفیق دے۔ اور آخری بات کہہ دوں کہ مسلمان 90% مسلمان صحیح قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں۔ حاجی پور میں پڑھ رہے ہوں گے، حاجی پور کی بات نہیں کہتے، یہاں تو سب نیک ہیں، یہاں تو بیچارے ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ ہے کہ بس پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو کہو کہ حافظ شمشاد حافظ تبریز نے کہا کہ بیٹھنا ہے تو چلے آئے، ورنہ ابھی کیا کر رہے ہوتے؟ قرآن پڑھ رہے ہوتے بیٹھے ہوئے۔ آپ بڑے اچھے لوگ ہو، ورنہ جتنے لوگ اس وقت جلسے کے باہر ہیں ان کے ہاتھ میں کیا ہے اور کیا کر رہے ہیں؟ کم سے کم آپ اللہ کے نیک بندے ہو۔ اس وقت اللہ آپ کو کتنی محبت سے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ میرے بندے اپنی تمام خواہش، آپ سب کے بھی جیب میں بڑے بڑے، اور آپ بھی چاہیں تو ایک ہی مرحلے میں کھٹا کھٹ دیکھنا شروع کر دیں، لیکن اس کے باوجود آپ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ کیوں نہیں دیکھ رہے؟ اللہ کی محبت ہے، رسول کی محبت ہے، دین کا سننا ہے، علماء آئے ہیں زیارت کرنا ہے، نیکی کے کام کرنے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ نیکیاں کل قیامت میں آپ کے کام آئیں۔ لیکن بس میرے بھائی زندگی ضائع نہ کریے، بڑی قیمتی زندگی ہے، یہ بے وجہ تو نہیں ملی ہے۔ ورنہ مسلمانوں سے پوچھو کہاں جا رہے ہو؟ کہیں نہیں، بس ایسے ہی۔ ایسے آخر جگہ تو بتاؤ کہاں؟ ایسے ہی یار مسلمان ہوگا اور ایسے ہی نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہے تو کہاں جا رہا؟ کسی کام سے جا رہا ہو، بے وجہ یہ کوئی کام نہیں کرتا دنیا میں۔ 70 سے 80 سے 90% مسلمان صحیح قرآن نہیں پڑھتا۔ تم ہمیں ایک بات بتاؤ، اگر مسلمان صحیح قرآن نہیں پڑھ رہا ہے تو غلطی کس کی ہے؟ مولانا کی، حافظ جی کی، مسجدوں کی، مدرسوں کی، مکتب کی؟ کس کی غلطی؟ کہو کہ میری اپنی غلطی۔ تمہیں قرآن پڑھانے والے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم بہت قسم کھا کے جملہ تم سے کہہ دیں، تم سیتا پور کے کسی مشہور ڈاکٹر کے پاس اگر وہ 9 بجے سے 11 بجے بیٹھتا ہے، تم 12 بجے جا کر دکھاؤ۔ اگر 12 بجے جاؤ گے، 9 سے 11 فیس 100 روپیہ، 12 بجے فیس 500 روپیہ۔ لیکن تم کسی امام صاحب کے پاس چلے جاؤ جو دوپہر کا کھانا کھا کر سنت کی وجہ سے قیلولہ کرنے لیٹ گئے ہو، اور آپ پوچھئے جا کر کہ مولوی صاحب ایک مسئلہ ہے بتا دو، سچ بتاؤ بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے؟ ان سے سیدھی کوئی قول پاؤ گے دنیا میں؟ تم ان کو گالی دے لو، ان سے جھگڑا کر لو، ان کی تنخواہ روک دو، ان کو پیسے نہ دو، ان کو عید کے دن بھی گھر نہ جانے دو، پھر بھی بیچارے پڑے رہتے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو پیسوں کے لیے پڑے رہتے ہیں؟ ارے آج کل کوئی پان کی دکان لگا لے، اس سے زیادہ کمائے گا۔ یہ تو تم پر اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے ایسے دل والے بندے بنائے ہیں جو تمہاری دین کی خدمت کے لیے آج بھی زندہ ہیں۔ اس لیے اپنے علماء کو کبھی برا نہ کہنا، اپنے حافظوں کی کبھی برائی نہ کرنا، اپنے دیندار طبقے کی کبھی برائی نہ کرنا، اور قرآن پڑھنا سیکھو۔ سیکھو گے انشاءاللہ، قرآن پڑھنا سیکھو۔ جب کوئی مسلمان اچھا قرآن پڑھتا ہے تو کون خوش ہوتا ہے؟ اللہ۔ تم سچ بتاؤ، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ تو اچھا قرآن تو پڑھو۔ اور ایک بات کہیں تم سے، جس دن مسلمان اچھا قرآن پڑھنے لگیں گے، ساری دنیا اپنے آپ اسلام میں داخل ہو جائے گی۔ حضرت ابوبکر اپنے گھر پہ قرآن پڑھتے تھے، اپنے گھر پہ، کہیں اور نہیں۔ حضرت ابوبکر اپنے گھر پہ قرآن پڑھتے تھے۔ مکے کے کافروں مشرکوں کو یہ اعتراض تھا، ابوبکر قرآن پڑھنی ہے تو گھر کے اندر چپے چپے پڑھو۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ ابوبکر کے قرآن پڑھنے سے تمہیں تکلیف کیا؟ تو معلوم کیا جواب تھا؟ سنو جواب۔ کہتے تھے جب ابوبکر قرآن پڑھتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے بچے اور ہماری عورتیں قرآن سن کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔
لیکن افسوس یہ مسلمانوں کے گھروں میں گانے بج رہے ہیں، ناچ ہو رہے ہیں، خرافاتیں ہو رہی ہیں، تماشے ہو رہے ہیں، قرآن پڑھنے والا گھر میں 10 لوگ ہیں، ایک آدمی بھی اچھا قرآن پڑھنے والا نہیں. کیوں؟ غلطی ہے ہماری. کرو گے انشاءاللہ. اب آپ کے اور خرموں کے درمیان کوئی حائل نہیں. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. جو کچھ جلسے میں بدنظمی ہوئی یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں، ہر جگہ ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا نہیں ہوتا تھوڑا بہت، لیکن آپ نیک بہت ہیں. اللہ آپ کی اس نیکی کو قیامت میں اس کا بدلہ عطا فرمائے، قبروں میں بھی عطا فرمائے. بڑی اچھی بات ہے. ہمیں ایک بات اور بات معلوم ہوئی کہ مولانا اور علماء نے اور یہاں کے لوگوں نے بچوں کا پروگرام بھی کیا تھا، مغرب بعد کیا تھا شاید، ہے نا؟ سننے میں آیا. اگر آپ کے علماء آپ کے بچوں کا اتنا خیال رکھ رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان علماء اور ان کے بچوں کا آپ بھی خیال رکھیے، ان پر دھیان دیا کریے. سال میں 10 نئے سوٹ سلواتے ہیں، ایک ان کا بھی سلوایا کریے. سال میں 10 12 15 ہزار روپے بے وجہ خرچ کرتے ہیں، 1000 روپیہ ان پر بھی خرچ کیا کریے. اچھا پھل گھر لے کے جاتے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا پھل ان کے لیے بھی مسجد میں لا کے دے دیا کریے کہ مولانا صاحب گئے تھے سیب لینے 1 کلو، ایک سیب تمہارے لیے بھی لیا ہے، کھا لینا. کیا دقت ہے؟ سچ بتاؤ، جب تم مولوی صاحب کا خیال رکھو گے تو دل سے دعا دیں گے، اللہ تمہیں اور دیں گے. کرو گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم صل وسلم وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا اللہ رحم کا، کرم کا، عزت و عافیت کا فیصلہ فرما. یا اللہ اطمینان کا فیصلہ فرما. یا اللہ صحت کا فیصلہ فرما، برکت کا فیصلہ فرما، شفا کا فیصلہ فرما. یا اللہ اس گاؤں کی ہر چیز میں برکت عطا فرما. یا اللہ اس گاؤں کی کھیتی میں، کھلیانی میں، دکانوں میں، مکانوں میں، گاؤں کے رہنے والوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہماری بہنوں کی عمروں میں اور ان کے پکائے گئے کھانوں میں اور ان کے ذریعے بنائے اور سجائے سنوارے گئے گھروں میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہماری بہنوں کو یا اللہ خوب خوب خوشحالی اور ترقی عطا فرما. یا اللہ حاجی پور کے ایک ایک بستی، حاجی پور کے ایک ایک گھر میں یا اللہ اپنا فضل، اپنا کرم عطا فرما. یا اللہ یہاں کی مساجدوں کو، مدارس کو قبول فرما، بچے بچیوں کو دین کے لیے قبول فرما. یا اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، سارے عالم کی مدارس اور مساجد کی حفاظت فرما. یا اللہ سارے عالم میں جو دشواریاں اور پریشانیاں ہیں ان سے یا اللہ انسانیت کی حفاظت فرما اور خاص طور سے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ مکے کی حفاظت فرما، مدینے کی حفاظت فرما، فلسطین کی حفاظت فرما، غزہ کی حفاظت فرما. یا اللہ سارے عالم میں جہاں جہاں مسلمان تکلیف میں ہیں یا اللہ ان کی تکلیف کو آسانی میں بدل دے. یا اللہ ان کی مصیبتوں کو راحتوں میں بدل دے. یا اللہ ان کی دشواریوں کو سہولتوں میں بدل دے. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ ہاتھ اٹھائے، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بچے ہیں، یا اللہ ان میں نہ جانے کون نیک ہے. یا اللہ وہ بھی تو تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہیں. یا اللہ جب اس کی دعا قبول کر تو اس کے صدقے میں ہم سب کی دعا قبول فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ مریضوں کو شفا عطا فرما. یا اللہ کسی کو آسیب ہے، سحر ہے، جادو ہے، ٹونا ہے، سفلی ہے، یا اللہ اس سے اس کو نجات عطا فرما، اس کو شفا عطا فرما. یا اللہ جتنے بچے اور بچیاں ہیں پڑھنا ہے، پڑھ رہی ہیں، یا اللہ ان کی پڑھائی کے راستے آسان فرما. یا اللہ جو پڑھ چکے ہیں ان کی تجارت کے، ان کی نوکریوں کے راستے آسان فرما. یا اللہ جتنے بچے بچیاں نکاح اور رشتوں کے قابل ہیں ان کے لئے رشتے آسان فرما. یا اللہ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنا کلمہ پڑھنے والے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی قبروں کو جنت کی کیاری بنا، سب کی بھرپور مغفرت فرما، سب کو راحت اور آرام عطا فرما. یا اللہ ہم میں جن کے والدین زندہ ہیں ان کو خدمت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم میں جن کے اماں ابا اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا خالہ، خالو، پھپھا، پھپھی، ماموں، موانی، نانا، نانی، دادا، دادی، بھائی، بہن، اولادیں جو اس دنیا سے جا چکی ہیں، یا اللہ ان سب کی بھرپور مغفرت فرما. یا اللہ ہمیں اپنی اولادوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری
ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ہمیں دیندار بنا، ہماری اولادوں کو دیندار بنا، یا اللہ دنیا کی تمام عزتیں اور منصب اور عہدے عطا فرما اور دین کی خوشحالی عطا فرما، رمضان کے مبارک مہینے کے روزے عطا فرما، رمضان کی راتوں کی عبادت عطا فرما، لیلۃ القدر کی راتوں کی عبادت کی توفیق عطا فرما، عید الفطر کے دن ہماری بخشش کا اعلان فرما، یا اللہ جتنے بھی تیرے نیک بندے اور بندیاں تیرے راستے میں چل پھر رہے ہیں، کسی بھی اعتبار سے محنتیں کر رہے ہیں، یا اللہ دین کا کام کر رہے ہیں، ان سب کی حفاظت فرما، یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی مدد فرما، یا اللہ حاجی پور کے ایک ایک گھر کی یا اللہ حفاظت فرما، اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر بلا سے ہر وبا سے اس گاؤں کی حفاظت فرما، یا اللہ یہاں کے مساجدوں میں برکت عطا فرما، یہاں کے مکاتب میں برکت عطا فرما، یہاں مساجد اور مکاتب میں پڑھانے والے علماء اور ائمہ کی عمروں میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کے ذریعے سے حاجی پور میں دین کا انقلاب برپا ہو، اس کے راستے آسان فرما، یا اللہ یہاں کے لوگوں نے جلسہ کرایا ہے، یا اللہ ان کے دلوں میں اور بھی جلسہ کرانے کے جذبے اسی طرح پیدا ہوتے رہیں، اس کے راستے آسان فرما، یا اللہ اس گاؤں میں دنیا بھر کے علماء اور بزرگوں کو آنے کی توفیق عطا فرما، اس گاؤں میں اپنے فضل اور اپنی برکتیں عطا فرما، یا اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل سے عطا فرما، یاجوج ماجوج سے دجال سے ہماری حفاظت فرما، ڈوب کر جل کر قتل ہو کر اور روڈ کی حادثے کے ایکسیڈنٹ کی موت سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ دنگے اور فساد سے حفاظت فرما، یا اللہ ہر گندگی سے ہماری حفاظت فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر برائی سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کی عمروں میں برکت اور ان عمروں کے ساتھ دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو مانگا عطا فرما، اس مجمع میں اگر کسی کے ہاتھ اٹھے ہیں اس کی دعا ہے اس کو بھی قبول فرما، ہماری دعا کو قبول فرما، سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔